الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس میں آیت نمبر 41 تک ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر جو اہم موضوعات ہیں ان میں سے ایک مریم سلام علیہا اور ان کی فیملی یعنی آل عمران کا ذکر ہے، اور غزوہ احد کے اوپر جو ہے بہت تفصیلی گفتگو ہے۔ تو انشاءاللہ جب غزوہ احد کی گفتگو شروع ہوگی تو اس کے اوپر میں کچھ تمہیدی بات چیت کروں گی، لیکن اس وقت حضرت مریم جو کہ بحث ہم نے کل شروع کر دی تھی، آل عمران جس نسبت سے سورت کا نام ہے، تو اب لیکن ہم زکریا علیہ السلام اس رکوع کا ترجمہ کر چکے ہیں جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اب حضرت مریم سلام علیہا اور ان کے ساتھ جو فرشتے کا معاملہ ہوا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جس وقت فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں میں سے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ ایک بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کسی کو چننا، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کسی کو منتخب کرنا، انتخاب کرنا۔ تو یہ دونوں ہی کام جو ہے وہ حضرت مریم کے ساتھ ہوئے اور انہیں پاک کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے کلام میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اس پاکیزگی جو ہے عطا کی تھی، سوچ کی، سمجھ کی، کردار کی، اور خاص طور پہ جو ذکر آگے آ رہا ہے اس کے لیے جس پاکی کی ضرورت ہے اس پاکی کا۔ تو یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اب تو اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑی ہو جا، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ بات کل بھی ہوئی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے جو حالات ہم پڑھ رہے تھے اس میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے کسی خاص کام کے لیے، اپنی کوئی نعمت اسے دیتا ہے، اپنا کوئی احسان اس کے ساتھ کرتا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، انہیں بھی یہی حکم تھا کہ اب تم کیا کرو کہ اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ تو ان کو بھی یہی حکم تھا کہ حضرت مریم سلام علیہا کو کہ بس وہ اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، سجدے میں، رکوع میں، اور اسی جو طرز زندگی کے اوپر اپنی زندگی گزاریں گی۔ تو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کریں گے تو اسی طرح کلام کریں گے، اس ترجمے میں تم کا لفظ ہے۔ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کرتے ہیں تو ادب کا جو صیغہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ترجمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی، اس لیے تم کے صیغے کے ساتھ ترجمہ ہے کہ اس وقت آپ ان کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے جب وہ ان کے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح یہ بات چنا گیا تھا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔
تو جب وہ جو ربی تھے وہاں پہ، جو ربانیین تھے، جو وہاں کے کرتا دھرتا تھے، اپنے قلم بطور قرہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تم ان کے پاس اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خاص اپنی جانب سے ایک کلمے کی خوشخبری سناتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اچھا، یہ مریم سلام علیہا کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کوئی بچی اس ماحول میں جائے، اس عمر کے فیز میں جائے، یعنی پکی عمر میں جا کے ایسی باتیں کرنا جو میں اس وقت کر رہی ہوں بہت آسان ہے، قرآن پڑھ لینا، مریم سلام علیہا کا قصہ 1000 دفعہ آنکھوں سے گزرا تو اس کا ترجمہ کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہے، لیکن جس وقت حضرت مریم یہ خبر سن رہی تھیں حضرت جبریل سے، اس وقت ان کی کیفیت کیا، وہ انہیں لگ رہا تھا یہ کوئی خوشخبری ہے؟ انہیں تو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا مصیبت کا پہاڑ مجھ پہ توڑا جا رہا ہے، میں کیسے اس بوجھ کو اٹھاؤں گی، میں کیسے اس زمانے میں، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اتنے 1000 سال پہلے تو 1400، تو تقریباً 1446، یعنی اتنے سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے بھی 600 سال پہلے، تو اتنے سال پہلے، یعنی 2000 سال پہلے کی بات ہے، اور 200 سال پیچھے اگر ہم جائیں اور آج ہم وہاں کا کلچر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کسی دقیانوس یا کسی گاؤں دیہات کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے، تو 2000 سال تو تصور سے بھی باہر ہے۔ تو وہ بچی جو 2000 سال پہلے اس بات کو سن رہی ہے، جس کو قرآن خوشخبری کہہ رہا ہے، وہ تو اس کے لیے تو کوئی خوشخبری، اس کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کا قرب پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا، وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ یعنی ماں کی گود میں تو سبھی جو ہیں وہ، یعنی یہ بھی ایک یکلم الناس فی المہدی، یہ ان کا ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب وہ پنگھوڑے میں تھے تو انہوں نے کلام کیا تھا، اور وہ آگے جا کر آئے گا بھی کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اور اس طرح سے انہوں نے کلام کیا تھا کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ ایک معجزہ بیان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں۔ ایک تو معجزات وہ تھے جو ان کی بڑے ہونے کے بعد ان کو جب نبوت ملی، رسالت ملی، اس وقت دیے گئے، اور ایک معجزات حضرت عیسیٰ کی شخصیت میں وہ ہیں جو ان کی پیدائش کے وقت ہوئے، اور اس سے پہلے جو معجزہ ہم نے پڑھا کہ ان کی ولادت جو ہے بغیر باپ کے ہوئی، وہ جو پارٹ ہوتا ہے والد کا وہ نہیں تھا، تو یہ بھی ایک معجزہ۔ تو نری شخصیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ان کی پیدائش معجزہ، وہ ماں کی گود میں جب ڈلیور ہوئے تو ڈلیوری کے وقت معجزات ہو رہے تھے، ڈلیور ہونے کے بعد گود میں آئے تو اس وقت معجزات تھے، جب وہ بڑے ہوئے تو اس وقت معجزات تھے، اور پھر ان کی رفع آسمانی ہوئی، انہیں اٹھا لیا گیا جسم اور روح کے ساتھ، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اس کا ذکر ہے کہ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور کلام کرے گا، یعنی پنگوڑے میں بھی اور بڑی عمر میں جا کے بھی، ادھیڑ عمر میں، اور یہ وہ عمر ہے کہ جو انہوں نے رفع آسمانی سے پہلے نہیں دیکھی۔ وہ تو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، تو وہ واپس آئیں گے، اور واپس آ کر وہ پھر سے جو کلام کریں گے، یقیناً وہ سب سے بڑی جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم کہنے لگی ربا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو محتاج، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ جی کسی انسان کے ساتھ جو ہے اسباب کی دنیا، اللہ کی شان تو یہ ہے، آگے آ رہی ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور جھٹ وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔
وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا ایک رسول ہوگا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا میں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، کلام یعنی اس اپنی جوانی کی عمر میں انہوں نے کلام کیا، اور ظاہر کلام کیا کرتے تھے، ان کے اندر جو غلط کاریاں تھیں اس کو مینشن کرتے تھے، جو بنی اسرائیل کے لیے درد سر بن گئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھائیں. یعنی کوئی بھی نبی جو ہے وہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ رسول آتا ہے تو وہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچاتا ہے. رسولوں کے اوصاف میں ہم نے پڑھا کہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر کوئی معجزہ دیا ہوتا ہے وہ اپنے معجزے کو پیش کرتا ہے. معجزہ کہتے ہی عاجز آنے والی شے کو ہے، یعنی ایک ایسی چیز وہ دکھا رہے ہیں کہ جس کو دکھانے سے کوئی بھی انسان عاجز ہے، وہ نہیں دکھا سکتا. اور خود عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے. ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ ہر جگہ کہیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے. تو اللہ کے اذن سے جب اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ کی یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو یہ جو ہے نبی یا رسول جو بھی معجزہ پیش کرے گا تو یہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے یہ مفید بھی ہوگا. اور بعض اوقات لوگوں کے لیے وہ معجزہ لوگ دیکھ کر کبھی بھی ایمان نہیں لائے. آج تک انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لایا ہو، لیکن اللہ کی سنتوں میں یہی سنت پہلے تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کہ جب بھی کوئی رسول آتا تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ شخص جو آپ کے ساتھ سالوں سے رہ رہا تھا، یہ اس کے اندر ایسی کوئی اسکل نہیں تھی کہ یہ دکھا سکے. لیکن آج جو یہ دکھا رہا ہے، اور یہ تو بڑے ہی میڈیکل لیول کے آج جو ہماری دنیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی ایسی معجزہ نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد یہی معجزات جو ہیں کس شکل، انہوں نے کیا شکل اختیار کر لی، انہوں نے وہ دجال کی شکل اختیار کر لی. آج علاج کے یعنی اب جو ہماری آج کی میڈیکل دنیا ہے اس میں کیا ہے، علاج کے نام پہ لوگوں کو صرف بیمار کیا جا رہا ہے. کووڈ آیا، کووڈ کے زمانے میں جی ایک طرح سے لوگ تو جو کہنا چاہیے کہ جیسے نبیوں کو کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایسے دعائیں کر رہے تھے کہ جی ایسا کوئی رسول بھیج، جیسے نبیوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ جی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جیسے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. تو کووڈ کی میڈیکیشن کے لیے ایسے دعائیں کر رہے تھے. لیکن آج جو ہے وہ 4 سال 5 سال کے بعد کیا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، آج جو بیشتر جو لوگوں میں یہی بات مشہور ہے. اور وی ڈونٹ نو کہ کانسپریسی ہے یا یہ صحیح بات ہے. لگتا تو یہی ہے کہ جو ڈیٹا اس وقت آ رہا ہے، خود پہچان جتنے لوگ ہماری پہچان میں ہیں ان کا بھی تجربہ یہی ہے کہ یہ میڈیکیشن انسان کو مزید جو ہے وہ ایک بایولوجیکل وہ ویپن تھا جو یوز کیا گیا تھا کووڈ کے نام پر، اور پھر اس کی میڈیکیشن کے ذریعے دنیا کی آبادی کو ایک حد تک کم کیا گیا. پہلے تو کووڈ کے ذریعے کم کیا گیا، پھر اس کی دوائی کے ذریعے، علاج کے ذریعے کم کیا گیا. یعنی رزلٹ بیماری سے اور علاج سے ایک ہی نکل رہا ہے. اور اب تو کہہ رہے ہیں ہارٹ ریٹ کی جو شرح ہے عورتوں کے اندر، یہ ڈیٹا ہے کہ 35 سال کی عمر کو عمر کی عورتوں کو مینوپاز جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور ہو گیا کیوں؟ اس میڈیکیشن کی وجہ سے، جب سے انہوں نے لی. ہارٹ پرابلم، پٹھوں کے پرابلم، بے حساب مرض ہیں جو پتہ چلا کہ اس میڈیکیشن کو، اور جو اس کو فائزر کی میڈیکیشن کو سب کہہ رہے تھے یہ سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ جو بیڈ رزلٹ ہے اسی کا نکلا. اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے. یعنی ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں، ہم تو لوگوں کو جب ہم علاج کرتے ہیں لوگوں کا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اگر زہر بھی کھا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زہر کے اثر کو زائل کر دے گا. تو کرنا تو یہی چاہیے کہ آپ کوئی دوائی کھا رہی ہیں، کوئی ٹیکہ لگوا رہی ہیں علاج کے نام پر، چاہے روحانی علاج ہی آپ کر رہی ہیں، تو آپ کو اللہ کے نام کو ذکر کرنا ہے. بسم اللہ کے بغیر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. جب آپ بسم اللہ کے ساتھ اس کام کو کریں گی، یا جیسے وہ میڈیکیشن تھی، الحمدللہ اللہ نے اس وقت توفیق دی تھی، مجھے بھی لگوانی پڑی تھی، حج پہ جانا تھا، اور حج پہ جانے کے لیے وہ شرط لازم تھی کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ سفر حج نہیں کر سکتے.
تو حج کے سفر میں ہم نے بھی لی، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل سمجھ دے دی تھی، کسی اللہ والے نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، اس کی زبان سے اللہ نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ بھئی جس وقت لگوانے جائیں اس وقت بس یہ دعا پڑھتے رہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ اس دوائی نے مجھے ذاتی طور پر، میرا تجربہ ہے کہ میرا امیون سسٹم اور بہتر ہو گیا۔ یہ میں بڑا بعد میں سوچتی رہی کہ بھئی کوئی مجھے کہتا رہا کہ بھئی آپ نقاب کرتی ہیں اس وجہ سے ہے، کوئی کچھ کہتا رہا۔ جب میں گئی پاکستان اس کے بعد اور دیکھا، ہر دفعہ میں پاکستان جاتی، میں سب سے پہلے تو میری آواز بیٹھ جاتی، پھر اس کے بعد لوز موشنز کا جو سلسلہ ہوتا وہ نہ رکتا، پیٹ میں درد کا سلسلہ، وہ جتنے دن وہاں رہتے اتنے دن ہم اسی کو بھگتتے رہتے۔ لیکن یہ اور آواز کا تو معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ سے اترتے ہی، میں ابھی ایئرپورٹ پہ کوئی لینے آیا ہوا ہے وہ سمجھتا تھا کہ میری اب آواز ہی ایسی ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں گئی اس دفعہ، اور اس دفعہ بھی بہت سے لوگ جو مجھ سے ملے انہوں نے ایک ہی بات کی کہ نائلہ باجی آپ کی آواز اب جو ہے وہ نہیں بیٹھتی، پہلے آپ کی آواز بیٹھتی تھی۔ تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اللہ کی کوئی اور مشیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک چیز جو ضرر دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا ضرر، اس کا نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا جب آپ کا لائف سٹائل وہ ہوگا جو شریعت نے آپ کے لیے تجویز کیا ہے۔ یعنی ہم تو جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہ بھئی علاج کروائیے، ہم آپ کے انشاءاللہ اتنی ترغیب دیں گے لائف سٹائل کی کہ، اور وہ نہیں تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس درس کے دوران ہی آپ کو وہ لائف سٹائل، جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اس لائف سٹائل کو اس لیے نہیں روک کے رکھتی کہ جی ہمیں وہ کوئی ہم سے علاج کروائے گا اور ہدیہ دے گا تو ہم نے جب کرنا ہے، یہ نہیں، ہمیں جو موقع مل رہا ہے ہم نے کر دینا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو۔ ہم نے تو ہمیشہ ایک بات کو سمجھا کہ اللہ کو ہماری ضرورتوں کو پتہ ہے، اور جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ میسر کر دے گا اس چیز کو۔ تو ہمارے ایک استاد نے ہمیں ایک قاعدہ سکھایا تھا کہ نہ طمع کرو، طمع نہیں کرنی چاہیے، اور نہ منع کرو، کہ انسان منع بھی نہ کرے۔ انسانی ضروریات ہیں اس دنیا کے اندر اور وہ اسی طرح پوری ہوتی ہیں، تو منع بھی نہ کرے۔ جب ہم علاج ہم نے سیکھا تو جو پہلے شیخ تھے انہوں نے پہلا قاعدہ ہمیں جو سکھائے، پہلے قواعد ان میں سے ایک قاعدہ تھا تو طمع نہیں ہونی چاہیے، تو طمع نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تک کوئی خیر پہنچی ہے اور اللہ نے ہماری زبان سے آپ تک پہنچائی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے علاج ہمارے ساتھ کروایا ہے، ہمارے کہنے پہ کروایا ہے اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے تو ہدیہ جو ہے وہ ضرور دیجئے۔ یعنی یہ اللہ کے یہاں بھی ایک معروف عمل ہے، سنت ہے۔ ہم نے اس کتاب میں بھی آپ کو پڑھایا کہ کس طرح ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اور پھر اس کے بعد ایک صحابی ہیں انہوں نے ان کا علاج کیا قرآن مجید سے، اور اس کے بعد انہوں نے ہدیہ لیا، اور پھر ہدیہ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی ہم تو اس کو تعبیر یوں کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ منع نہیں ہے اس کام کے اندر، تو طمع بھی نہ ہو اور منع بھی نہ ہو۔ تو آگے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جو معجزات حضرت عیسیٰ کی جو شخصیت تھی وہ سراپا معجزہ تھی، پیدائش سے لے کے، اور جب وہ آئیں گے دوبارہ پھر اس دنیا میں یعنی دوسری دفعہ جب ان کو لایا جائے گا، وہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے رہیں گے، اس کے بعد ان کی شادی ہوگی اور اس دنیا میں ان کی وفات ہوگی، سارے وہی معاملات ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو معجزے بہت ہی غیر معمولی معجزات دیے گئے، وہ ہماری جو میڈیکل سائنسز کی دنیا ہے اس کی پیک جو آج آپ کو سارا جو میڈیکل سائنسز جس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کے لیے وہ ہر طرح کا جادو استعمال کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو ایک چیز کی حیت کو، میں عام طور پر سمجھانے کے لیے کہتی ہوں کہ ایک پارٹیکل کو دوسرے پارٹیکل میں چینج کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جادو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو تو وہ معجزہ دیا گیا تھا، یہ تو امپاسبل ہے کہ ایک پارٹیکل کو دوسرے پر، یعنی مٹی کو کسی پرندے میں، زندہ پرندے میں چینج کر دیا جائے، یہ تو ایک پارٹیکل کو دوسرے پارٹیکل میں چینج کیا گیا ہے، اور پھر وہ پرندہ جو ہے اڑنے والا ہو اللہ کے اذن سے۔ ایک اندھا ہے یعنی ایک بے جان ہے اور اس کی آنکھیں آ گئی ہیں، یعنی جاندار ہو گئی ہیں، اس کی آنکھوں میں روشنی کا آنا ایک جان کی علامت ہے۔ دو الگ الگ پارٹیکلز ہیں، تو یہ ایک پارٹیکل کا دوسرے پارٹیکل میں چینج ہو جانا بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی سرجری کے، بغیر کسی ٹرانسپلانٹ کے،
ہمارے پاس تو کوئی علاج کا ذریعہ ہی نہیں ہے آج کی سائنس کے بعد. وہ بس آپ جائیں گے اپنا مرض لے کر ڈاکٹر کے پاس، وہ 2-4 مہینے تک تو آپ کو ایسی دوائیں دیتا رہے گا کہ آپ کو آپ کے مرض ٹھیک نہ ہوں. اور پھر جب آپ تنگ آ جائیں اس دوران میں وہ آپ کا ذہن بنائے گا کہ کس طرح آپ نے اس کام کے لیے سرجری کرانی ہے. پھر آپ کو وہ اس کسائی کی دکان تک پہنچانے کا انتظام کرے گا، اپنا جو ہے وہ اس سے وہاں سے جو بھی کمیشن ہے وہ حاصل کرے گا. اور اس کے بعد بس آپ اس جو ہے وہ کسائی کے ہتھے چڑھے، وہ ایک دفعہ سرجری کرے گا، وہ کہے گا جی دوسری سرجری اب فلاں سے کروانی ہے اور تیسری اس سے کروانی، اور بس ساری زندگی کے لیے آپ ایک تختہ مشق ان کے لیے بنے. بس آپ کی زندگی میں کوئی اہم کام ہے ہی نہیں سوائے ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ کے. ہم تو دیکھتے ہیں پھر ان لوگوں کو کہ بس ان کے پاس یہ کیا ہے، ایک طرح سے سزا بھی ہے کہ انسان نے قرآن کو جو ہے وہ اتنی اہمیت ہی نہیں دی. اور علاج کے لیے جیسے جب ہم سے کوئی علاج کے لیے ابھی بھی کسی بہن سے بات ہو رہی تھی درس سے بالکل عین پہلے، اور انہوں نے رابطہ کیا، شاید میں نے پہلے درس کی جو ویڈیو ڈالی آڈیو ویڈیو اس میں انہوں نے سنا کہ میں علاج کرتی ہوں، تو انہوں نے رابطہ کیا. تو میں نے ان کو یہی تلقین کی کہ بھئی علاج کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے استخارہ کریں، آپ کا دل مطمئن ہو جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں، اس کے بعد دوسری باتیں آتی ہیں. تو وہ میں نے ان کو ایک میسج کیا. تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اٹھے اور آپ نے جا کے جی کسی کو بھی فیس بک سے سرچ کر کے آپ نے جس کو آپ جانتے ہوں، جس کو آپ جانتے نہیں وہ تو دجال ہو سکتا ہے، وہ کوئی دھوکے باز ہو سکتا ہے. آپ کیسے کسی سے روحانی علاج کروا سکتے ہیں اور اس پہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی دم آپ کے اوپر ایسا دم کر رہا ہے جس سے آپ کو صحت ملے گی؟ یہ تو امپاسبل بات ہے. ہم تو یہاں تک لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی پینٹنگ بھی لا رہے ہو جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں. میں کسی کے گھر جاتی ہوں، گھر جانے کا علاج بہت مفید علاج ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک پینٹنگ لگی ہوئی، آپ کہاں سے لائیں بھائی؟ ایسے ہی آپ کسی جگہ سیل لگی ہوئی تھی، آپ لے کر آ گئے. کسی کے گھر میں جو ہے تو آپ نے وہ کہانیاں ذرا ریئل سٹوریز پڑھیں کہ انہی کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، آپ کے گھر میں جادو داخل ہو جاتا ہے. کوئی شیشہ ہوتا ہے، آپ شیشہ لے کر آئیں خرید کے، نہ آپ کو دعا پڑھنی آتی ہے. اور ہم نے دیواروں کو، ایک تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت جو ہے وعید سنائی ہے کہ وہ بدترین مال ہے جو اینٹ اور گارے پہ لگتا ہے. ایک تو ہم نے ایسے گھر بنائے، یہ ہمارا سب سے بڑا فساد ہماری زندگیوں کا. اس کے اوپر پھر ان کو سجانے کے لیے ایسی چیزیں لگائیں تو پھر تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں ایسی پنشمنٹ کو. ایک تو ہے کہ جی بالکل چٹیل دیواریں ہیں، کیا کریں، بنانا ضروری تھا، انسان نے گھر بنا لیا، دیواریں جو ہیں وہ ہیں. لیکن ایک ہے اب ان کو سجانے کے لیے کیا کیا ماسٹر پیس، کیا کیا پینٹنگز لگی ہوتی ہیں، کیا کیا شاہکار عمارتوں کی تصویریں ہوتی ہیں. کیا اب تو وہ شیشوں کا زمانہ ہے، کہتے ہیں گھر بڑا لگتا ہے جی، شیشے لگائے جاتے ہیں جگہ جگہ. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا ہے، جادو کا ایک تعلق بہت پرانی، جب سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو یہ جو جادو سیکھنے سکھانے والے ہیں، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے. یہاں جو ہم نے آیت سحر پڑھی اور آگے بھی جا کر اگلی صورتوں میں ان قریب، اس صورت میں تو نہیں لیکن آگے جا کر بھی، تو یہاں پہ بھی جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کی جو آپ کی میڈیکل دنیا ہے اس میں یہ سارے کام جو حضرت عیسیٰ کو معجزے کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد کسی کو حصی معجزہ نہیں دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ حصی معجزہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انٹلیکچوئل معجزہ ہے. عقل پر وہ پورا اترے گا لیکن آنکھوں سے اس کی کوئی آپ کو، وہ تو آنکھوں سے تو جو انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے جو ہم بتاتے ہیں اللہ کی سنتیں. وہ کون چاہے گا ایسی زندگی گزارنا جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ہو کہ جب تک ہم تمہیں آزما نہیں لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو یہ والی کون اس کے اوپر آنا چاہے گا؟ لیکن انٹلیکچولی جب انسان یہ ڈیبیٹس دیکھتا ہے قرآن اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے. اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، عقلی دلائل ہیں اس کے اندر زندگی گزارنے کے ہر مسئلے کے اوپر. تو واپس آتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے کا مجسمہ بناؤں گا. فَانْفُخُوا فِيهِ فَتَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو جھٹ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا.
یعنی اڑنے اڑنے والا، اس کے اندر جان آ جائے گی. تو یہ بِإِذْنِ اللہ جو ہے یہ بسم اللہ ہی ہے. اللہ کے اذن سے مراد اللہ کے نام سے. عادت بنا لیں کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا، بسم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سونگتے کسی چیز کو دیکھتے، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ. اگر ہم اس سے بڑا علاج کوئی نہیں، کوئی لائف سٹائل نہیں انسان کا. جتنا آپ اللہ کے نام کو ذکر کریں گی اتنا شیاطین اور ان سے جڑی ہوئی چیزیں آپ سے دور جائیں گی. یہ جتنا سحر نظر جو کچھ بھی ہے، تو یہ جو نظر ہوتی ہے سب سے زیادہ جو نظر لگاتے ہیں وہ شیاطین لگاتے ہیں. انسان تو بہت کم ہوتے ہیں، کوئی اکا دکا ہی ہوتے ہیں جو، اور وہ بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو زیادہ تر شیاطین ہوتے ہیں یہ. تو اس سے سب چیزوں سے انسان کیسے بچے گا؟ جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے نام کو. اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، لیکن اگر انسان کو یاد نہیں ہے تو کم از کم اس چھوٹے سے جو 3 لفظ ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے بسم اللہ، اس کو ذکر کرتا رہے. پھر اس میں پھونک مارو گے تو جھٹ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی نابینے کو نابینے اور کوڑی کو تندرست کروں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دکھاؤں گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاؤں گا جو تم کھا کر آؤ گے اور جو گھر میں ذخیرہ کر کے آؤ گے. یعنی بینکوں میں انسان نے کیا رکھا ہوا ہے، گھر میں کیا ذخیرے کیے ہوئے ہیں، کتنی لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہو جائے تو کتنے دن کا سروائیول ہو سکتا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کروں گا اپنے سامنے موجود تورات کی. ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میرے پیش نظر ہوگا کہ میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یہ رسول کی خاص شان ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ نشانی دکھاتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے، اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ڈرنا تو اللہ سے ہے لیکن اطاعت میری کرنی ہوگی تمہیں. جو میں اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر تمہیں حکم دوں گا، تم نے اس بات کو ماننی ہوگی. تو رسول جو ہے وہ جو خاص نبی اور رسول کی تعریف بیان کی جاتی ہے علماء میں، جس پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ نبی کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے. یعنی وہ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو اللہ نے خاص طور پر کہیں بھیجا، کسی علاقے میں، کسی بادشاہ کے پاس، کسی قوم کے پاس، تو کسی قبیلے کے پاس. تو اب وہ کیا ہو گیا؟ وہ رسول ہو گیا. اور اس کو پھر جو ہے خاص طور پر وہ کوئی نشانی لاتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگ آرام سے بات مان لیں، ان کے لیے ماننا آسان ہو. کیونکہ 40 سال سے ایک انسان آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور آج آ کے وہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو بات ماننا امپاسبل ہے. کہ انسان کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ آج ہم نے تمہیں دیکھا، تمہارا باپ نہیں تھا، تمہاری ماں نہیں تھی. انتہائی کمزوری میں کسی کو دیکھا ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ جب ہم نے کسی کو کمزور دیکھا ہو تو اس کمزوری میں کوئی ہم سے ایسا کلیم کرے تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے. ہماری جو آج ظاہری دنیا ہے اس میں یوں ہوتا ہے. لیکن ہاں کوئی آ جائے ایلن مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا اور وہ آ کے اس طرح کا کلیم کرے تو لوگ بھائی بڑے اس کے پیچھے چلتے. اس کی تو بات کو رسول کے اوپر فوقیت دیتے ہیں کہ ایلن مسک اس کے کوٹ کرتے ہیں بھائی کہ یہ اس کے کہتے ہیں پیسہ والا آدمی ہے. تو اس کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ ان کے لیے منہ سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں وہ حالانکہ کوئی قابل نہیں ہوتے کہ ان کو انسان ایک دفعہ بھی پڑھے، وہ جی اقوال زرعی بن جاتے ہیں کہ اس امیر آدمی نے یہ کہا تھا. اس امیر آدمی کو بلا کے جو ہیں اس کی تو صرف شکل ہی دیکھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہائے کتنا خوش قسمت آدمی ہے یہ. تو رسول کی اطاعت، تو وہ جو رسول کی بات ماننا لوگوں کے لیے آسان کیسے ہوگا کہ جب وہ کوئی ایسا معجزہ دیکھیں گے کہ جو
عاجز کرنے والا ہو انسانوں کو کہ کوئی انسان یہ نہیں کر کے دکھا سکتا، اور جہاں چاہے وہ معجزہ دکھا دے لیکن اللہ کے اذن سے، تو وہ رسول کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات ہوتی ہے جڑی ہوئی، کہ جیسے ہمارے پاس قرآن میں 6 معروف قصے ہیں رسولوں کے، ان میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان 6 میں کامن ایلیمنٹ یہ ہے کہ رسول نے یہی بات کی کہ فاتقوا اللہ واتیون، یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ والا کمبینیشن۔ اور پھر اس کے بعد جب قوم بات نہیں مانتی اور اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، اور اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے، ویکیوم کر کے بالکل ختم۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس دنیا کو ریسیٹ کرتا ہے کہ اب ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور کیونکہ پہلی دفعہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا رسالت کا، رسول بھیجنے کا، اس سے پہلے تک انسانوں کو اتنی مہلت دی گئی تھی کہ ان میں کوئی نہ کوئی خیر موجود تھا، مگر نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت جب انہوں نے کی اور دیکھا کہ جی اب ان کی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کا ایک کافروں کے ایک گھر کو بھی اب تو باقی نہیں چھوڑنا اے اللہ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ پھر لوگوں کو نئے نئے طور طریقے دکھائیں گے دنیا کمانے کے، تو یہ نہ ہو ان کے ساتھ، اب یہ مت کرنا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بھی، اللہ کی یہی سنت ہے، یہ تو رسول نے اپنی جو ہے سمجھ لیں حد درجے کی کوشش کرنے کے بعد، تو پہلی دفعہ انسانیوں نے وہ عذاب وٹنس کیا، پھر اس کے بعد اس کے کئی 100 سال کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم، جب وہ ان کے بچیدہ جو چنیدہ لوگ یا جو بچے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے دنیا کو ریسیٹ کر کے نئے سرے سے شروع کیا اور پھر وہیں پہ پہنچ گئے 100 سال 200 سال، یعنی اب پتہ چلا کہ انسانی تاریخ میں یہ سفر بہت جلدی طے ہو رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا زمانہ تو شاید ہزاروں سال کا ہو، 1000 2000 سال ہوئے ہوں یا 500 سال ہوئے ہیں، میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کے بعد انسانوں نے اس سفر کو بہت تیزی سے جو ہے وہ طے کیا، اور اب اگلے رسول جو کہ صالح علیہ السلام ہے، ان کا سفر اور کم ہو گیا، پھر لوط علیہ السلام کا اور کم۔ اب پتہ چلا کہ انسان بہت تیزی سے گناہوں کا سفر بہت تیزی سے طے کر رہا ہے، شیطان نے ان کے لیے بڑی جو ہے وہ کھیل جو ہے بڑا آسان کر دیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی جو اسپیم آف لائف ہے اس کو کم سے کم کر دیا ہے۔ اور اب وہ جب عذاب آنا، یقیناً جس کا فرض کریں کہ میرا گھر ہے اور جب وہ گھر ختم ہوگا، چاہے وہ ہوگا اپنے ہی اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے، لیکن کچھ نہ کچھ دکھ تو انسان کو اس پر ہوتا ہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا یہ بیٹا ہے، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے بیٹے کو بچائے گا، تو بتایا کہ بھئی آپ کا کنبہ یہ نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے تھے، آپ کا کنبہ اہل ایمان جو ہیں وہ ہیں، اب جس کشتی میں آپ ہیں یہ آپ کی فیملی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں جو فیملی کا جو تصور ہے وہ ہے فیملی گرو، اسی طرح بایولوجیکل جس طرح گرو ہوتی ہے کہ جی ماں باپ اور ان کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، لیکن جب کفر اور ایمان کی تلوار انسان کے سر پر لٹک رہی ہو، اللہ کے یہاں جو سب سے بڑی تقسیم ہے انسانوں کی پھر کیا ہے؟ تو یہ فیملیز تو ہماری کس لیے؟ صرف امتحان کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ جو تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے جو ہیں یہ ایک آزمائش ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم صرف نظر کرو، معاف کرتے رہو، کس طرح تم ان کے ساتھ میکسیمم ڈیڈ اینڈ تک تمہیں جانا ہے ان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی شادی ہوئی نہیں جی اماں یہ کہتی ہیں اور بھائی یہ کہتا ہے اور بس سب گھر گھر میں اس شادی کو ڈسکس کرنے جاننے لگا۔ بہت ہی شرم آتی ہے ایسی شادیوں کے اوپر کہ جو ہاں انسان ڈیڈ اینڈ تک جائے، ڈیڈ اینڈ تک جانے کے بعد جب اسے لگے جیسے نوح علیہ السلام ہے کہ اب کوئی چیز ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو الگ کر لے ان سے، اور نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے یوں ہجرت کا سبب بنایا، باقی تمام انبیاء کی زندگی میں بھی۔ تو اب یہ سفر جو ہے انسانی تاریخ میں گناہوں کا بہت تیزی سے طے ہو رہا ہے، ہم تو اب دیکھ رہے ہیں اب تو سیکنڈوں کا کھیل ہے،
ابھی آپ جائیں کسی ویب سائٹ پہ، اس پہ آپ کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جائے گا کہ آپ کسی انسانیت کو بھول جائیں گے۔ ہم نے کہا یہی جیسے ابھی ریسنٹلی یہ جو ایپسٹین فائل کے اندر کی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، یعنی بچیاں تو بچیاں، یعنی زیادہ تر تو وہ بچیاں ہیں 8 8 9 9 10 10 سال کی، اور پھر انہی کی دیکھم دیکھی یہ ہم جو سنتے ہیں کہ کسی 4 سال کی بچی کے ساتھ اور کسی 3 سال کی بچی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو کوئی ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے جو 2 سال کی یا 3 سال کی بچی کے اندر کوئی ایسی اس کو جو ہے شہوت جو ہے وہ لگے، تو ورنہ انسان تو اس چیز کو، یعنی اتنے چھوٹے بچے کو تو انسان ایک تھپڑ لگا کے جو ہے روتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کے اوپر تو ہاتھ نہیں اٹھتا انسان کا، ایسا کام کر کے ان کو پھر ٹھکانے بھی لگایا جاتا ہے ان کی باڈیز کو کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ تو یہ جو اب ہمیں انسانی تاریخ میں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، رسول یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب قوم بات نہیں مانتی ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ کی بہت پکی سنت جو شروع ہوئی نوح علیہ السلام سے، اور یہ سنت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے کیا ہوا، اس کو ویو کر دیا گیا۔ یہودی جو تھے وہ ڈیزرو کرتے اس پنشمنٹ کو، سورہ نساء میں جا کے آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو سولی چڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ نساء میں فرمایا، اگلی ہی صورت ہے انشاءاللہ جب اس کا ترجمہ کریں گے، کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لکم، تو وہیں پہ ترجمہ کریں گے اور بیان کریں گے اس مسئلے کو کہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لکم، ان کے لیے کچھ کنفیوز معاملہ کر دیا گیا، ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ اللہ یوں ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے اس کے دل کو جو ہے پھیر کے اور اس سارے کام کر جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے انسان کی چیز ہوتی ہے، انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر ہوا ہے ان کی آنکھوں سے کے سامنے سے گزر کے گئے، بس ایک مٹھی پھینکی تھی کہ شاہت الوجوہ، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا کہ وہ نکل کے گئے، اور ابو جہل جو ہے وہ اس کھوجی کو لے کر اس غار کے دہانے تک پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کھوجی نے کہ میرا علم بتاتا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں اندر حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں میں دیکھ لیا تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے، اور وہاں سے وہ تو اللہ یوں کرتا ہے، بندے کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو ویو کیا، جیسے ہم نے کہا شیطان کی سزا کو، شروع میں ہم نے سورہ فاتحہ کے درس میں یہ ٹاپک جو ہے وہاں سے شروع کیا تھا، یہ موضوع پہلے درس میں، کہ جس طرح شیطان نے ایک ایسی نافرمانی کی جس نافرمانی پر، یعنی وہ تو اللہ کو دیکھ رہا تھا، اللہ کو جانتا تھا اور معرفت تھی۔ ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ کیونکہ اللہ کو دیکھ نہیں رہے، اس کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ان کے سامنے تو اللہ نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، حالانکہ وہ کافی ہیں انسان کو جو عقل اور فہم دیا گیا ہے، لیکن جس کے سامنے یہ سارا اللہ کا کھیل ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ آدم کو بنا رہے ہیں، اس کے سامنے یہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے اس ریئل اسٹرکچر کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس پر کوئی اللہ کی اور اللہ کی شان دیکھ رہا ہو، کیسے اس کے سامنے فرشتے ہر آن جھکے رہتے ہیں، اس کی تو مخلوق، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس کے جو لشکر ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو آسمانوں اور زمین میں اس کے لشکر ہیں، ہم تو جو معلوم مخلوق ہے اس کو جانتے ہیں، وہ نامعلوم مخلوق کو ہماری جو عملیات کی دنیا ہے اس میں وہ کہہ دیتے موکلات، وہ کوئی نہیں جانتا وہ نامعلوم مخلوقات کو، وہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں جو ان الفاظوں کو استعمال کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق، ہم تو انسانوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق، ہاں ہوں گے موکلات بھی ان میں سے کوئی، لیکن ہمارا تو کام ہے اللہ سے مدد مانگنا، اور اللہ جب ہماری مدد کرے گا تو وہ کسی کو بھی حکم دے، وہ کسی شیطان سے ہماری مدد کروائے، فرشتے سے کروائے، انسانوں سے کروائے، یا موکلات سے کروائے، یا وہ نامعلوم مخلوق اللہ کی جس کو ہم جانتے ہی نہیں، تو وہ اللہ کی شان ہے یہ کہ وہ کروائے، ہمارا کام تو صرف اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے۔ تو رسولوں تو انہوں نے جو اللہ کے شان میں اتنی بڑی، شیطان نے بھی کی اور انہوں نے بھی، یہودیوں نے بھی کی، کہ جن کے اندر انبیاء 1400 سال تک تار ٹوٹا ہی نہیں،
جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہارون علیہ السلام ان سے پیچھے جاتے جائیں تو کیا کیا کچھ ان کے پاس کیسے کیسے نبی نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے ساتھ ان کی موت بھی ان کے سامنے ہوئی، کس طرح ان کو ان کے بڑوں کو فرعون اور اس کے آل فرعون کی جو ظلم تھے، جو ہزاروں سال کا ظلم تھا، اس سے نجات دلائی، غلامی سے نجات دلائی۔ پھر ان کو ان کے ارض مقدس میں پھر ان کی جو گولڈن ایرا شروع ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے۔ تو ابھی ہم نے داؤد علیہ السلام کا پڑھ لیا دوسرے سپارے کے تقریباً آخر میں، کہ کس طرح وہ داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے وہ طالوت کو قتل کیا، اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اس کے بعد ایک گولڈن ایرا شروع ہوا، ان کی ایک ایسی سلطنت جس کو ابھی ٹرمپ جب آیا تو اس نے کہا کہ اب جی امریکہ کا گولڈن ایرا شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں گولڈن ایرا کہ جو ڈنڈے کے زور پر ہے، وہ گولڈن ایرا کون سا تھا؟ وہ ایک حق اور باطل کی جنگ کے نتیجے میں ہوا تھا، تو وہ پائیدار تھا۔ یہ جو اب گولڈن ایرا جس کو وہ گنڈا گردی کے ذریعے شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی اب گنڈا کھل کے آ گیا ہے، زنجیریں کھل گئی ہیں۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو ابھی پچھلے سال کہہ رہا تھا کہ جی مجھے وہ نوبل انعام دینا چاہیے، میں دنیا میں امن لے کے آیا ہوں۔ آج وہی جو ٹرمپ ہے وہ بس کھل گیا ہے، اس کی ساری زنجیریں کھل گئی ہیں اور وہ آ گیا ہے بتانے کے لیے۔ تو ان کی سزا کو بھی یہودیوں کی ویو کر دیا گیا۔ اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس کا یہ طرز عمل ہوگا تو وہ مغضوبی علیہم ہے اللہ کے سامنے۔ پھر اس کے ساتھ معاملہ اللہ کیا کرتا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوب، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو آج نظر آ رہی ہے مہر لگی ہوئی کہ یہ جو جتنے بھی جو نیتن یاہو اور اس کی ذہنیت کے لوگ ہیں، جب ان کی اسپیچز آتی ہیں اور ان کے ہم وہ ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں کہ جی وہ ان کے ہاں تو کہنا یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، یہ جینٹائلز کو قتل کرنا یہ تو ہمارے لیے بالکل، یہ تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی نے اپنی بکری کو ذبح کیا۔ تو آگے ترجمہ کرتے آیت نمبر 51 سے آگے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو اس نے پکار لگائی، قال من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب جو بھی تو نے نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں اور رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، مع الشاہدین، پس تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں درج کر لے۔ جیسے ہم سب یہ دعا کریں اپنے لیے کہ ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو نہیں مانتے، ان کی جو ہے دوبارہ زمین پر جو واپسی ہے اس کو نہیں مانتے، جو حضرت عیسیٰ کا۔ تو یہ ہم اس وقت اپنے اس ایمان کو، یہ ساری اتنی لمبی تمہید اسی لیے باندھی کہ ہم اپنے اس ایمان کو تازہ کریں، اور امت میں جو سلف سے چلا آ رہا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسی پر ہم ایمان رکھیں، اور اللہ نے اگر ہمیں مہلت دے دی کہ ہم ان کے اس زمانے کو پائیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، جس سے ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہائے میں تو 55 کی ہو گئی اب کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی بھی طرح اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ انسان جو ہے اگر اب قریب ہے وہ وقت، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں نبیوں کے اس، رسولوں کے اس وقت کی ہم وٹنس ضرور کریں۔ تو ایمان کو کم از کم تازہ کرنا چاہیے، جو بما انزلتا واتبعنا الرسول، کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، جب وہ رسول آئیں گے تو ہم ان کی بھی پیروی کریں گے۔ اللہ نے ہمیں اگر وہ وقت دیا، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام تو گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔
تو ہر بار اپنے ایمان کے کو جو ہے اس کو تازہ کرنا چاہیے، اور اس کو دوبارہ دماغ کو بتانا چاہیے کہ جیسے ہم نے کل جو ہے بات کی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، وہاں اس ایمان کو تازہ کیا گیا تھا مینشن کر کے دعا کے بعد کہ تو جمع کرنے والے، یعنی آخرت کے عقیدے کو بار بار جو ہے اس کو ذکر کرنا چاہیے کہ آخرت کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ دماغ میں کہیں پڑے پڑے بہت نیچے چلا گیا ہو، اور اب وہ کسی برزخ ڈرامے میں آپ نے دیکھا آخرت کا عقیدہ، اور کسی اور انگلش فلم میں آپ نے دیکھا، اور کسی کتاب میں پڑھا، تو اب آپ کا نیا آخرت کا عقیدہ بن گیا ہو۔ تو جو صحیح عقیدہ ہو اس کو قرآن بار بار ایسے مواقع آپ کو دیتا ہے کہ اپنے عقیدے کو تازہ کرو۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، عیسیٰ کے دشمنوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یعنی چال سے مراد اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ تو چالیں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چال کو ناکام کرنے کے لیے اتنی فائن لائن اللہ تعالیٰ ان اسباب کی دنیا کی بتاتا ہے کہ کسی کو کبھی جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی خود ہی بھائی جو ہیں یوسف کو لے کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، کس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے اور یہ اس بڑے اعزاز تک نہ پہنچ جائے کہ جو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ یہ جی سجدہ کر رہے ہیں سورج چاند ستارے اس ہمارے چھوٹے بھائی کو، اور باپ بھی بڑا ہمیں جلاتا ہے اس کو پپیاں کر کر کے۔ تو وہ جو ہیں حضرت عیسیٰ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہ یہ شاید باپ کی محبت کے نتیجے میں ان کا آبزرویشن شاید یہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انہی سے لیتا ہے جو اللہ جو سمجھ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس منصوبے کو ناکام کرنے کا کام، وہ کامیابی کرنے کی چال چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ چال ناکام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کس طرح سے اللہ کو اپنے کام کرنے ہیں، جو اللہ کن فیکون کی شان رکھتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تو چال چلی، انہیں جو ہے وہ سولی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور بس وہ خود ہی کنفیوز ہو گئے، جیسے آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سب سے بہترین جو اللہ کی تدبیر ہم کہیں گے جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، جب اللہ نے کہا عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا اور اپنی طرف اٹھا لینے والا اور تجھے کافروں سے صاف بچا لینے والا ہوں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں تیرے پیروکاروں کو تیرا انکار کرنے والوں پر قیامت کے دن تک کے لیے غالب رکھنے والا ہوں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر میں تمہارے درمیان ان تمام امور کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی کل بھی ہم نے حدیث بتائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اختلاف میں رحمت ہے، انسان انٹلیکچوئل دلائل تک پہنچتا ہے اختلاف کی صورت میں، اگر اختلاف انٹلیکچولی ہو رہا ہو۔ لیکن ایک انسان اپنی آواز بلند کر کے دوسرے کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہو، مرد اپنی مردانگی کو استعمال کر رہا ہو، عورت اپنی چلاکی کو استعمال کر، کوئی بھی چیز انسان غلط طریقے سے، تو یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ کوئی ہیلدی اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف وہی ہوتا ہے کہ انسان کرے اور ایک دوسرے کو ہم دلائل دیں، ہو سکتا ہے سامنے والا ہماری بات مان لے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو ان کی کارکردگی کا بھرپور اجر دے گا۔ اچھا، یہ بات ہم نے پچھلے سالوں میں بھی دورہ ترجمہ قرآن میں بارہا کی کہ جب بھی قرآن کہتا ہے عامل الصالحات، تو کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے کس عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ نیک عمل سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چیریٹی کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وبالوالدین احسانہ، یہ سب بھی ہیں۔ لیکن بعض اوقات شریعت کا کوئی خاص حکم بیان ہو رہا ہوتا ہے کانٹیکسٹ میں،
اور اس پر جمنا جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے نیک عمل۔ وہ عام طور پر تو لوگوں کو لگے گا بھی نہیں یہ کون سا نیک عمل ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں تو کانٹیکس نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو پیچھے چیزیں ہیں ان کا ریویو کرتے رہنا، مثالوں کے ذریعے ان کو لاتے رہنا، تو پچھلے اسباق کی یہ ریویژن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم نے آئلی زندگی، کیونکہ قرآن میں بہت اہم ہے جو آپ کی خاندانی زندگی ہے، اس میں گھریلو زندگی میاں بیوی کا جو اسٹرکچر، تو ہم نے طلاق کے معاملے میں دیکھا۔ اب جیسے ہمارے ہاں آج جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کسی جو مرد کو کسی جو انسان یعنی میاں بیوی کے درمیان کبھی اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو عام طور پر لوگ ان کو کیا ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ساتھ رہتے رہیں، اور ساتھ اس طرح بھی رہتے رہیں کہ بھئی ساتھ رہنے میں وہ جب ساتھ رہتے رہیں گے تو وہ اس طرح بھی ساتھ رہنے لگ جائیں گے کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں ہو سکتا ہے شروع میں تو انہیں کسی نے اسی طرح تلقین کی ہو، تو ہمارے یہاں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جی بچوں کا کیا ہوگا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر ختم ہوگا، بچے ختم ہوں گے، اور اب شیطان ہم سے کیا کہے گا کہ بھئی جیسے اب میں لوگوں کو آئلی زندگی بتا رہی ہوں تو وہ کیا کہے گا کہ دیکھو اللہ تو چاہتا ہے آئلی زندگی جو ہے محفوظ رہے، اور گھروں کا سٹرکچر، ان بچوں کا کیا ہوگا، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو یہ ماں باپ جو ہیں یا تو کوئی حلالے کی صورت ہو تو آرٹیفیشل طریقے سے وہ کروا لیا جائے گا، یا پھر اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں نا، اب تو ہم مذہب نفسی میں جی رہے ہیں، ہر انسان جو ہے اپنے نفس سے فیصلہ کروا لیتا ہے، جو اس کی سہولت ہوتی ہے وہ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ سہولت اب اسی میں ہے لوگوں کو کہ بھئی وہ کیا کریں، سب سے زیادہ سہولت اس میں ہے کہ وہ یہ کریں کہ بس ساتھ رہتے رہیں، اور ساتھ رہنے میں کہیں پھر انسان کہتا ہے اوہو اب وہ 40 کو بیوی کے ساتھ یہ کام ہو گیا، پھر اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ کبھی یہ 3 طلاقیں بھی ہوئی تھیں۔ تو اب ایسے کسی موقع پر جہاں ویسے تو ہم ترغیب دیں گے ڈیڈ اینڈ تک جائے انسان اس شادی کے اندر، اور ہر ممکن کوشش کرے اس سٹرکچر کو بچانے کی جس سٹرکچر میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی کام ہو گیا ہے تو اب شریعت کیا چاہے گی؟ شریعت یہ چاہے گی کہ مرد بھی اور عورت بھی اب ان کے لیے سب سے بڑا نیک عمل کیا ہوگا کہ اللہ کی شریعت کے تابع ہو کر وہ فیصلہ کرے، اور جو بھی حکم شریعت کا ہے اس پر زندگی کو اپنی استوار کریں اور آگے بڑھیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ اور سورہ طلاق میں ہی وہ ہے نا کہ جو اللہ پہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی صورت بناتا ہے۔ تو یہ عمل صالح سے مراد مختلف کانٹیکسٹ کے اندر عمل صالح مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پیچھے ذکر ہوا حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والے جو حواری تھے، ظاہر ہے ان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، حضرت عیسیٰ کے بعد جو ہے ان کے ساتھ بھی جو رہتے تھے وہ ایک چھوٹے سے باغ کے اندر کسی انڈر گراؤنڈ جگہ پہ وہ قید تھے، جہاں پہ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو پکڑنے کے لیے جو فوج آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہ انشاءاللہ آگے جا کے وہ میں قصہ جو ہے جو بھی برنباس کی انجیل کے ذریعے ہم کو معلوم ہے وہ میں انشاءاللہ مینشن کروں گی آگے جا کر جب سورہ نساء کا ترجمہ کریں گے۔ ابھی بنیادی باتوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اب اس فیصلے کو، اس شریعت کے حکم کو جو ہے وہ کرنے کی صورت میں جو بھی تکلیف انسان کے اوپر آئے گی اس کو ہم کہیں گے نیک عمل۔ تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو ان کی کارکردگی کا بھرپور اجر دے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نیک عمل کی جو ڈیمانڈ ہے جس جگہ بھی، اس کے خلاف جو بھی ہوگا وہ ظالم ہوگا، کیونکہ ظلم کہتے ہی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا۔ ایک شریعت کے حکم کی جگہ ہے کہ یہاں اس شریعت کے حکم کو نافذ کیا جائے، انسان اس کی جگہ کوئی اور چیز لا کے وہاں رکھتا ہے، یہ ظلم ہو گیا، اور یہی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ حکمت بھری نصیحت پر مشتمل آیات ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ بھی اسی طرح ہیں جیسے آدم، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے پہلے مٹی سے اس کا مجسمہ بنایا، پھر اسے زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا تو وہ زندہ انسان بن گیا۔
الحق من ربی کا فلا تکن من الممترین، یہ بات تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے، پس ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ فمن یعنی جو بھی حق یہاں بیان کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ سچ ہے۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا تھا، اللہ کی شان ہے، نہ ماں تھا نہ باپ تھا۔ تو جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے صرف باپ کے بغیر پیدا کرنا؟ وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی آدم جیسی کوئی اور جو ہے شخصیت تھی۔ عیسیٰ تک تو آدم جیسے بہت سے آدمی آئے اس دنیا کے اندر۔ تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس عیسیٰ کے بارے میں صحیح صحیح معلومات آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بحث کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو پھر تم ان کو مباہلہ کے لیے للکارو، اور وہ مباہلہ کیسے ہوگا؟ اور کہو کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اور کہو ہم تم دونوں اپنے بیٹوں عورتوں کے ساتھ میدان میں اتریں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ سے فیصلہ طلب کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت مانگیں۔ یعنی یہ صرف نبی کے لیے ہی ہوتا تھا کہ جو اس وقت کا رسول ہوتا تھا، جیسے کہ اس صورت کے جو شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نجران سے ایک وفد آیا تھا، اور اس کے اندر بہت سے پادری تھے، بڑے اچھے لباس میں اور بڑے علمی لوگ اور بڑے مستند جو ہے ان کی ڈگریز، اور دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ نبی آئے ہیں، ان کو جا کے ہم سنتے ہیں۔ یہ آیات اتنی ان کو جو ظاہر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے جھول مول جو ہے، اسی لیے کہا گیا الحق من ربی کا فلا تکن من الممترین، یہ ہے حق۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی کو جاننا ہے تو یہ ہے، جیسے وہ سورہ طٰہٰ میں جا کے حضرت عیسیٰ کا جو ہم پہلا رکوع یا دوسرے رکوع کا جب ترجمہ کریں گے تو وہاں جو جب نجاشی کے دربار میں وہ آیات پڑھی گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ اس سے ایک دن کا بھی نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، بالکل ایگزیکٹ جو بتایا جا رہا ہے قرآن میں یہی ہے۔ تو الحق من ربک، تو انہیں بھی حق بتا دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے حق کو رد کیا، ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ پھر تم اپنے بیٹوں کے ساتھ اور ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، اور خود تم اور خود ہم سب کھلے آسمان کے نیچے آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اور وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے اور چلے گئے۔ تو یہ جو ہے ان کا طرز عمل تھا۔ تو ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی واقعے کا سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی تو غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ چیلنج قبول نہ کرے تو اللہ فسادیوں کو خوب جانتا، اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے۔ تو یہ ہے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اب یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی سے بات کریں، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہی ہم صرف کامن باتوں پہ بات کریں، پہلے دوسری باتیں اگر ہو رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ ہم جو تضاد کے اوپر گفتگو بہت ہو گئی اور یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ٹھیک ہے کامن باتوں پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی یعنی عام انسان تو اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن یہ صرف نبیوں کے لیے تھا کہ اس طرح کا چیلنج دے سکتے تھے وہ۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہو اے اہل کتاب آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں ان باتوں پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور نہ ہی کسی کو اس کا شریک بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کچھ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب نہ بنائیں، یعنی کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کو رب نہ بنائے، کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ اوروں کو رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ ان باتوں پر نہ آئیں، فَقُولُوا، تو تم صاف اعلان کر دینا کہ اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، کہ تم گواہ ہو جاؤ
ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم تو اللہ ہی کی فرما برداری کریں گے۔ یہ نہیں ہونا تم نے کہ وہ جی اچھے کپڑوں والے ہیں، اچھی جلدوں والے ہیں، نیلی آنکھوں والے ہیں، مال متا والے ہیں، ان کے گھر دیکھو، ان کے بریک فاسٹ کی تو پکچرز ہی ہم اپنے سٹیٹس پہ لگا لگا کے جو ہیں اپنی زندگیاں محال کر لیتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا تم نے کہ ان کی ان چیزوں سے امپریس ہو کے تم نے جو گواہی، تم نے اللہ کی فرما برداری کی گواہی تمہارے پاس ہے، تم نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، ایک معبود کی بندگی۔ تو یا اہل الکتاب، پھر اسی کے لیے اب وہ جو ہمارے لیے سب سے اہم کردار ہے، جس نے اپنی دنیا کی ہر چیز کو اللہ کے ربوبیت کے لیے قربان کیا، اللہ کی الوہیت کے لیے قربان کیا، لوگوں کو حجت تمام کی لوگوں کے اوپر، یعنی ون مین شو۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ ایک انسان کیسے اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کی شخصیت کو کیوں متنازع بناتے ہو؟ جیسے ابھی ابراہیم اکارڈ کے اوپر اتنا جو ہے فساد ہوا کہ ساری، ابھی بھی وہ بیٹھے نہیں ہیں، ابھی وقتی طور پر سعودی عرب کا جو یہ بیان آیا ٹھنڈا ہو گیا ہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اب کتنے لوگ اب ان کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہوں گی، سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سوشل نیٹ ورکنگ ہو رہی ہوگی، عام لوگوں کی رائے بنائی جا رہی ہوگی کہ یار کامن گراؤنڈز کے اوپر آ جاؤ نا، یہ متنازع چیزوں کو ہٹا دو۔ تو اے اہل کتاب تم ابراہیم کی شخصیت کو کیوں متنازع بناتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، جبکہ تورات اور انجیل کا نزول تو ابراہیم کے بہت بعد کی بات ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم ہوش میں ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے ان باتوں میں جن کی تمہیں کچھ خبر تھی، فلیما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اب کیوں جھگڑتے ہو ان باتوں میں جن کی تمہیں کچھ خبر نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تو جانتا ہے لیکن تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یہ بہت اہم بات ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہمیشہ ایک اعزاز، ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ کسی انسان کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ یہی ہے کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے ساتھ نسبت کی سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا حامی اور سرپرست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں بھی گمراہ کر سکے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی غلط راہ پر ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اپنے دل کی گواہی کے باوجود اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق و باطل کو کیوں آپس میں گڈمڈ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور یوں جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ کہنے لگا آمنوا بالذی انزل، یا وہ جو چالیں ہیں، یہ قرآن اتر رہا ہے، قرآن ان کے اندر کی جو خباثت ہے لوگوں پہ عیاں کر رہا ہے، اور اب وہ جو اپنے لوگوں کو کس کس طرح کے ٹرکس سکھا رہے ہیں کہ کس طرح اب ہمیں بیہیو کرنا چاہیے۔ تو اہل کتاب کا ایک گروہ کہنے لگا آمنوا بالذی انزل علی الذین معہ آمنوا وجہ النہار، علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ مسلمانوں پر نازل ہونے والی وحی کو دن کے شروع میں مان لو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُم، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، اس سے شاید کچھ اور لوگ بھی اسلام سے پھر جائیں گے۔ یہ ایک عام طریقہ کار شروع سے بالکل فالس طریقہ، حق کو باطل سے تلبیس کرنے کا، اسے چھپانے کا، کہ حق چھپ جائے کسی طرح، کہ لوگ سن رہے ہیں، 50 لوگ سن رہے ہیں
تو 10 لوگ جو ہیں ایک جماعت میں انہوں نے پلان بنایا، یا 5 لوگوں نے، کہ ہم بھی صبح آتے ہیں بڑے اچھے بچے بن کے، نائلہ بجی کی بڑی تعریفیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم گروپ سے ایگزٹ کریں گے یہ کہہ کے کہ جی دیکھ لیا ہم نے، اور کسی بھی ایک بات کو پکڑ کے لوگوں کو گمراہ، تو جب ہم نکلیں گے تو ہمیں دیکھ کر وہ جو آڈینس ہوتی ہے ان میں سے بہت سے نکل جائیں گے۔ تو یہ ایک عام ٹیکنیک ہوتی ہے کہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی پر اعتبار نہ کرنا، یعنی جس اسکول کو تم مانتے آئے ہو بس اسی اسکول کے جھنڈے تم نے گاڑنے ہیں، قرآن کچھ بھی کہہ رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ بھی کہہ رہی ہو، اس کو آپ نے رد کرنا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو سکولز ہمارے ہاں جن کو میں اس وقت سکولز کہہ رہی ہوں، 5 احناف کے یہاں، شافعی، حنبلی، اور ان کے جو بھی ہیں ان کے یہی قول ہے ان کے ائمہ کا، کہ ہمارے قول کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو اگر مل جائے تو آپ نے ہمارے قول کو دیوار پہ دے مارنا ہے، لیکن جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں ان کو، جو ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے مشورے دیتے ہیں؟ اس طرح کے دیتے ہیں۔ قل ان ہدی اللہ ہدی اللہ، قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیے کہ سیدھا راستہ تو وہی ہے جو اللہ دکھائے۔ آپ کسی بھی درس میں جا رہے ہوں، کسی بھی تفسیر کو پڑھ رہے ہوں، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی، یعنی ہم اگر ڈاکٹر اسرار احمد کو بہت زیادہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مودودی صاحب کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور کو، شاہ ولی اللہ کو کوٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ہدایت کی جو ہے وہ کسوٹی ماننا ہے۔ ہدایت کی کسوٹی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی کتاب۔ تو ودو علی النوادج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑ کے رکھو اپنے داڑوں سے، یعنی جو شکار پکڑنے کا، جس کو جیسے کسی جنگلی جانور کو جب بھیجا جاتا ہے تو جن دانتوں سے وہ اپنے شکار کو پکڑ کے لاتا ہے اور وہ اپنے مالک، تو ایسے ایسے تم نے پکڑنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کو پکڑے رہو گے، اور اس میں ایک ہے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے۔ تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ان الہدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی، تو اللہ کی طرف سے یہ فائنل ورژن آ گیا ہدایت کا، اب جو اس کو پکڑے گا وہی ہدایت پہ ہے۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ تم کسی کو تمہاری طرح نبوت سے نوازا جائے، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ تمہاری تائید سے وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے دلیل لائیں۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، واضح کر دو کہ فضل تو سارا اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تم چاہو کہ اللہ جو ہے، یہ وہی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جبریل، حضرت جبریل کے دشمن جو ہو گئے تھے کہ یہ غلط وحی لے کے چلے گئے، آنا تو یہ بنی اسرائیل کے کسی سردار کے پاس تھی وحی، یہ لے گئے بنی اسماعیل کے ہاں وحی کو، تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں یہ فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ یا یوتی ہی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اب میں کس کو چنوں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اگر عمر بن حشام اور عمر بن خطاب کو اپنی دعا میں کلیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی کو تو اسلام کو جو ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو جو ہے وہ اس کی تائید ہو، اسلام مضبوط ہو، اور اگر حضرت عمر بن خطاب کے جو ہے وہ قرہ ان کے نام کا نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے توفیق دی، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی کوالیفیکیشن حضرت عمر کے ہاں ہوگی کہ جو ابو جہل میں نہیں تھی، ورنہ تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اللہ، کوئی اچھا وکیل بھی کرے گا کہ اللہ، یا کہے گا خود ہی میں اپنے کیس کو جو ہے پیش کروں گا۔ ابو حکم لوگ اسے کہتے تھے، حکمت کا باپ، کہ اگر یہ رینڈم کو قرہ نکالا ہے تو نے، تو یہ تو چیٹنگ ہو گئی میرے ساتھ، مجھے موقع دیتا میں بھی کرتا۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی چیز حضرت عمر کی، وہ جو ہمیں تھوڑی سی ایک لائف ہسٹری ان کی نظر آتی ہے کہ کس طرح قرآن ان کو ہٹ کرتا تھا،
جہاں جاتے حق ان کے سامنے جو ہے وہ خود ہی سامنے آ جاتا ہے. یعنی وہ حق کی تلاش، ایک تو بندہ ہوتا ہے نا اسپائے ہوتا ہے، جا کے چیزوں کو چھان بین کر رہا ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی ان میں اتنی جو ہے وہ کہنا چاہیے پرومیننٹ تھی کہ وہ بت ٹوٹ گیا کہ اللہ الصمد قل هو اللہ احد. تو وہ جو حق کی تلاش، اور اس کے مقابلے میں ابو جہل، جب وہ حق اس کے سامنے آیا تو مرتے وقت اس نے کیا کہا؟ چھپ چھپ کے سنتا تھا، کہتا تھا لیکن مانیں گے نہیں. تو یہ ایک بیہیویئر کا فرق ہے کہ ایک انسان اس کے اندر ماننے کی صلاحیت اتنی اتنی اوپر پرومیننٹ ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہاں حق کو وہ ایڈمٹ کرنے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگاتا. اور ایک ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تو چل گیا ہے حق یہی ہے لیکن مانوں گا نہیں. اور اللہ کی حکمت میں کوئی اور بات ہو سکتی ہے، میں اس وقت جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے. تو اللہ یوں ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے یہ جس کو چاہتا ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے. ایبسولوٹ اختیار تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو چاہتا ہوتا ہے، جو حق کی تلاش جس کو ہوتی ہے، جو حق کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، جو اس کے لیے انٹلیکچوئل آرگیومنٹس اپنے دماغ میں ان کو میچ کر رہا ہوتا ہے. یہ سائنس کے اس تار کو اس تار سے ملا کے رزلٹ نکالنا. تو واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ اپنی مہربانی کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار قنطاری یؤدیہ الیک، کہ اگر خزانے کا ایک ڈھیر بھی امانتاً ان کے پاس رکھوایا جائے تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے. یعنی یہاں قرآن ہمیں یہ بھی تلقین کر رہا ہے کہ چاہے یہودی ہوں، ہندو ہوں، اہل کتاب ہوں یعنی عیسائی ہوں، یا ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہوں، تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان میں اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو اپریشیٹ کرو. کسی کے زدم زدہ میں آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات کو بھی ایڈمٹ نہیں کرتے. تو یہ ان کی ایک اچھی بات ہے، ہمیں اس تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس خزانہ بھی رکھوایا جائے تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اتنے امانت دار ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم ان کے پاس ایک دینار بھی رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ. کچھ تو اس سے بھی ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ذالک بانہم قالوا، اور ان کی یہ حرکت ان کے اس قول کی وجہ سے ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا، ہاں جو لوگ بھی اپنے عہد کو نبھاتے اور اللہ سے ڈرتے ہیں. فإن اللہ یحب المتقین، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جبکہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت پر بیچتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہ اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے، آخرت کے سوال جواب سے، اور خاص طور پہ جیسے یہاں گواہی کی بات آئی کہ کہیں ہم سے گواہی مانگی جائے، ہم گواہی چھپا لیں. بہت چھوٹے لیول پر تو گھر میں ہر روز ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ماں یا باپ بچوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا، یہ تو سب چپ بیٹھے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے سب کو، مگر کوئی گواہی نہیں دیتا. یا کوئی ایک پیرنٹ یا کوئی بچہ یا کوئی اور رشتہ دار، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، وہ اس سے ہمیں ایک ضد ہوتی ہے،
تو ہم اس کے سامنے ایک سیاسی بیہیویئر رکھتے ہیں اور ہم گواہی کو چھپا لیتے ہیں. تو یہاں ہر طرح کی ایبسولوٹ کسی بھی طرح کی گواہی کی بات ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اس پورے اسٹرکچر میں انسان کی تربیت کے لیے سب سے بہترین جگہ تو اس کا گھر ہوتا ہے نا. یعنی اگر مرد ہے، لڑکا ہے، بچہ ہے، تو وہ تو اپنے ماں نے اس کو کتنی ہی نیک باتیں، اچھی باتیں سکھائی ہوں، لیکن وہ تو باپ کو پریکٹیکلی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا باپ کس طرح چیزیں کرتا ہے، تو وہ اسی کی وہ ایکٹنگ کرے گا. جیسے ہم نے کہا، ہم تو زیادہ تر لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں. جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوتا ہے، جو کسی کردار کو ہم نے کسی مووی فلم میں دیکھا ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں دیکھا ہوتا ہے، کسی دوست کی کہانی میں سنا ہوتا ہے، تو ہم اسی کو جو ہے وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں زبان کو ایسے مروڑتے ہوئے، ایسے مروڑتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم سمجھو کہ کتاب تورات میں سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے کتاب ہے ہی نہیں. یعنی ظاہر ہے ان کے یہاں بھی کتاب کو پڑھنے کا کوئی خاص، جیسے وہ ہم نہیں قرآن پڑھتے ہوئے ہل رہے ہوتے ہیں، تو یہودیوں میں بھی ایک پورا اس کے اوپر ایک کلاس ہے. جیسے ہم تو آگے پیچھے ہل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور طرح ہل رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی اس سے انہوں نے غلط باتوں کو بھی منسوب کیا ہوتا ہے. ویسے تو ہلنا نہیں چاہیے، لیکن وہ بچپن سے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ہمیں روکتے نہیں ہیں، تو ہمیں عادت ہو جاتی ہے. تو اب کوئی ایسے ہل ہل کے قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک خاص ٹون ہے اس کی، تو بندہ اب وہ کچھ اور بھی پڑھ رہا ہے، منہ ہی منہ میں آواز تو آواز آ رہی ہے، الفاظ واضح نہیں ہے، تو بندہ یہی سمجھے گا کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے. وہ کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ جو ماں باپ کو جو ہے ڈاج دینے کے لیے ایکٹنگ پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ابھی تورات کو پڑھنے کے جو معروف طریقے ہوں گے جس طرح وہ پڑھتے تھے، تو اس سے وہ لوگوں کو دھوکہ لگتا تھا، یا کوئی حکم بیان کرنے کے لیے ایسے بیان کرتے جیسے تورات کا ہی حکم ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت سے نوازے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یعنی اللہ کسی کو اگر چنتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے، اور پتہ بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کہ وہ بندہ لوگوں کو، کوئی بھی درس ہے جس میں آپ جا رہی ہیں، میرے ہی درس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم آپ کو کس چیز سے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ سے جوڑ رہے ہیں یا اپنے آپ سے جوڑ رہے ہیں؟ اگر تو ہم اپنے آپ سے جوڑ رہے ہیں اور آپ کے لیے بس باجی جی والی کہانی ہے، تو بس یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ شیطان یہاں ناچتا ہے. لیکن اگر ہر بندے کو ہم اللہ، یہی مقصود ہے، تو جو نبی آتے تھے ان کا کام ہوتا تھا بس لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کی بندگی کے لیے ان کو عقلی دلائل دینا. آج جس ہم عقلی دنیا میں ہیں، تو آج تو حسی معجزے نہیں دکھائے جائیں گے کہ آپ آئیں اور کہ نائلہ بجی ذرا آپ کے گھر آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے گھر میں آپ کے لشپش، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. یا آپ کو دیکھیں گے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھیں گے، وہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے تو درس میں آنا چھوڑ دیتا ہے. تو ازمائشی طور پر ایسی چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں بہت دفعہ. تو یہ کام نہیں ہوتا. جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو دین کے کام کے لیے چنتا ہے، دین کے کام کو کرنے کے لیے اللہ اس کو موقع دیتا ہے. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی کی کہ اللہ نے کسی کو چنا. اس کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو کہے گا تم ربانی، اللہ والے بن جاؤ. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی اسے زیب دیتا ہے کہ وہ کہے فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کہے گا کافرین ہو جاؤ، یعنی کافر بن جاؤ جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو. فرشتوں کو رب بنانا، اب فرض کریں ہمارے یہاں بہت سے ایسے ہم نے دیکھا ہے علاج کرنے والوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں،
وہ یہی لوگوں میں اس طرح کے تصورات عام کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں فلاں اللہ کی مخلوق سے مدد، تو اس سے انسانوں کے ذہن میں کیا پیدا ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے علاوہ کسی تیسرا لنک انسان کے ذہن میں ڈیولپ ہوتا ہے کہ اچھا مدد کے لیے کسی تیسرے لنک کو بھی کال کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہم عام لوگ ہیں، ہمارے لیے جو ہے اللہ نے جو طریقہ بتایا، جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ میری مدد جو ہے وہ کس ذریعے سے، کس سبب سے کرتا ہے۔ تو ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کہے گا کہ کافر بن جاؤ جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اسلام تو ہے یہ اللہ اور بندے کی بندگی کا جو رشتہ ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، بس آپ نے اس کی بندگی کا عہد کیا، بس یہ ہے اسلام، سمپل دو جملوں میں۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہی عہد نبیوں سے بھی لیا گیا، جو یہ دو جملوں میں نے بتایا کہ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا، اور کیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازوں، تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری کتاب کو سچا قرار دیتے ہوئے آئے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، تمام رسولوں کو ظاہر ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ایک تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں سے لیا۔ جیسے میں نے ابھی نبی اور رسول کا فرق بتایا کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، 1,24,000 انبیاء آئے اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ تو اب اسی طرح سے ان تمام انسانوں سے جو اللہ نے آدم سے لے کے ایدم آخری انسان اس دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ آئے گا سورہ آراف میں جا کے کہ الستُ بربکم، اور ہم سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، بس ربوبیت کا وعدہ تھا کہ تمہارا رب ہوں، بس تم نے میری بندگی کرنی ہے، سمپل۔ ہم نے کہا ہم شہیدنا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، وہاں پہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے جب ترجمہ کریں گے۔ تو ایک وعدہ وہ ہوا، پھر اب ان میں سے جو اللہ کے نبی تھے، اب یہاں ان نبیوں کا ان میں سے چنا جس نے اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے استفا ہو، جس کو چنا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو جسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ آدم اور ابراہیم اور آل عمران، ان کو چنا اللہ نے اپنے دین کے، تو ان سب کو جو چنیدہ تھے، اب جنہوں نے دین ان سے الگ وعدہ لیا، اور ان سے وعدہ کیا لیا کہ اب آدم علیہ السلام وہاں ہیں تو انہیں بتایا کہ آپ کے بعد فرض کریں معلوم جو نام ہے ہمارے پاس کہ ادریس آئیں گے، اور ان کے بعد نوح آئیں گے، ان کے بعد تو جو جس زمانے میں نبی رسول آتا جائے گا آپ نے اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ وہ نہیں جو ہے وہ انٹلیکچولی انسان نے جتنا سفر طے، بایولوجیکل سفر تو طے کر چکا ہے انسان آدم علیہ السلام کے چننے سے پہلے، اب انٹلیکچوئل سفر جو طے ہوگا اس کے لیے جب جس انٹلیکچوئل دلیل کی انسان تقاضا کرے گا اس کو اس کے حساب سے جو ہے شریعت اور اس کے حساب سے معجزات دیے جائیں گے۔ تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری کتاب کو سچا قرار دیتے ہوئے آئے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، عہد لینے کے بعد اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے ضامن بناتے ہو، مجھے ضامن بناتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں، تم اس کی گواہی دو، یہ ساری گواہی اب تم دو، فاشهدوا، اور میں تمہارا گواہ ہوں کہ تم سب نے یہ گواہی دی ہے۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد منہ موڑے وہی تو بد کردار ہے۔ یعنی نبیوں نے تو جو یہاں ذکر ہو رہا ہے عہد کا، ان میں سے کسی ایک نے بھی فسق نہیں کیا، لیکن وہ جو میں نے سورہ آراف میں بتایا کہ اس کا تو 99% لوگ جو ہیں انہوں نے اس عہد سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے۔ تو آگے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا کسی اور دین کے متلاشی ہیں؟ یعنی اللہ نے اتنا پیارا نظام زندگی تمہیں دیا، ذرا اس کے واش روم جانے کے ہی تم صرف طور طریقے دیکھ لو، پاکیزگی، کھانے پینے کے طور طریقے دیکھ لو،
اٹھنے بیٹھنے کے، معاملات کے، میاں بیوی کے، ماں باپ کے اور اولاد کے، تو تم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اس شریعت پر جو تمہیں دی گئی ہے۔ انسان کی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، نام ہے شریعت اور ہے سارا تمہارے کام کا۔ تو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز تو چار و ناچار اللہ ہی کا کہا مانتی ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اسی کے حضور لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، واضح طور پر کہہ دو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کو جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس سب کو بھی جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں سے نبیوں پر۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان میں سے کسی کی شان کو بھی کم نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کا طالب ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہوگا آخرت میں وہ ان میں جو خسارہ پانے والے ہیں، ان میں شامل ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ان لوگوں کو کیسے راستہ دکھائے گا جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ کیسے کرتا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد؟ بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، وہی جو ہم نے کہا، تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے وہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، بات سمجھ آ گئی ہے۔ ایمان کہتے ہی اطمینان کو ہیں، یعنی یہ اسی کو اگر روٹ لیٹرز میں تھوڑی تبدیلی کر دیا جائے، جس پر انسان جو ہے وہ بالکل راضی ہو، ایمان اس کیفیت کا نام ہے۔ اس سے یعنی حمزہ میم اور نون اس کا روٹ لیٹر ہے۔ امین یامنو، خود امن میں ہونا، اور آمن یؤمنو، ایمان جس سے مصدر ہے اس سے مراد ہے کسی دوسرے کو امن دینا۔ تو امن میں انسان خود بھی ہے اور دوسرے کو بھی امن میں، اس کیفیت کے بعد کوئی اگر کفر کرتا ہے تو وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آئی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو بعد میں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، البتہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر سے بڑھتے ہی چلے گئے، کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لن تقبل توبتہم، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی اصل میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ طبقاً طبق انسان کو، جیسے ہم نے کہا تھا انسان اپنے منہ پہ گوبر ملنے تک کیسے پہنچتا ہے، قدم بقدم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا بھی فدیے کے طور پر دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ایسے ہی لوگوں کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا کہ جو ان کی اس دن مدد کر سکے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ یعنی یہ مال کا خرچ کرنا یہ بہت اہم ہے نیک ہونے کے لیے۔ نیک ہونے کے لیے صرف نمازیں پڑھنا اہم نہیں ہے، مال کا خرچ کرنا، اور ایسا مال جو جس کی انسان کو خود بھی ضرورت ہو۔
ایسا کھانا جو اپنے پسند کا ہو، وہ کھانا جو کسی کو بھی گھر میں نہیں کھا رہا وہ کسی کو دے دیا تو کیا نیکی کی۔ وہ جو ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں وہ بکرے کے گوشت کا آپ نے کچھ بنایا، وہ گوشت ہی اتنا مہنگا ہے ہمارے یہاں تو کینیڈا میں وہ جی $14 کا 1 پاؤنڈ آتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ جی وہ 1 پاؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں، گوشت تو اتنا سا ہوتا ہے۔ تو انسان وہ ایسے ایسے مال کو اللہ کے لیے دے جو، یہ تو کھانے کی بات ہو گئی۔ ہم کپڑے لتے کی بات کریں کہ جو آپ نے اپنے لیے سنبھال وہ جو پرانے کپڑے جو آپ کوئی پہن نہیں رہا، جو آپ اپ ڈیٹڈ ہو گئے، جن کا فیشن بھی نہیں ہے، یہاں سے ادھڑ گئے وہاں سے ادھڑ گئے، اس کو دیکھ کے انسان نے کم نے ڈونیشن دیے ہیں۔ تو خرچ کرنا بہت اہم بات ہے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کو یقیناً اس کا علم ہوتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کچھ کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے جو تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ یعنی یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک وہ تھی کہ خباثت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یہ بھی ایک طنز کیا تھا کہ یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تو نہیں تھا۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام کو یہ کھانا پسند نہیں تھا، تو اپنی تباہ کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ اسی لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آگے جا کے سورۃ التحریم میں پڑھیں گے کہ ان کو منع کر دیا گیا کہ اگر آپ بیویوں کو ان کے جو ہے ان کو جو ہے سمجھ لیں ان کی محبت میں شہد کھانے کو اپنے لیے اس وقت جو ہے آپ کو تو پسند ہے، لیکن ان کے لیے آپ نہیں کھائیں گے تو بعد میں آنے والے کیا سمجھیں گے، جیسے انہوں نے سمجھا وہ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی حرام چیز ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو الا ما حرم اسرائیل علی، انہوں نے اپنے اوپر خود تورات میں تو نازل ہونے سے پہلے ہی یعقوب نے خود کے اپنے اوپر یہ حرام کر رکھا تھا۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو تورات جو ہے اس کو لاؤ اور اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اس میں دیکھیں گے کہ کہاں لکھا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے وہی تو ظالم ہے۔ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کی کتاب میں کسی چیز کی اجازت ہو، انسان اس کو کہ حرام ہے، کوئی چیز حرام ہے اس کو کہے کہ یہ تو جائز ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بیہاف پر، تو اپنی زبانوں پر بہت زیادہ احتیاط کا جو ہے تقاضا یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے بولیں۔ قل صدق اللہ، صاف کہہ دو اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس تم یکسو ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ تو بالکل شرک نہیں کرتا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ مکہ کا پرانا نام ہے بکہ، اور میم اور با مخرج ان کا آپ دیکھیں کہ سیم ہے۔ جو لوگ تجوید جانتے ہیں تو دونوں ہی جو ہیں وہ جو شفتین سے پڑھے جاتے ہیں، ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں، وہ مخرج ایک ہی ہے، جس میں ہونٹوں سے 2 ہی مخارج ہوتے ہیں، ایک فا کا مخرج ہے، ایک میم با اور واو کا مخرج ہے، جن میں دانتوں کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ تو میم کو با سے اب بدل دیں تو وہ بکا بن گیا، اور با کو میم سے بدل دیں، اور یہ اقلاب کا قاعدہ قرآن میں موجود بھی ہے، عربوں میں معروف قاعدہ ہے میم کو بعد سے بدلنے کا، کہ جہاں نون اور میم با ساتھ ساتھ آتے ہیں وہاں نون کی آواز کو میم سے بدل کے میم اور با جو قریب المخارج ہے، نون اور با کیونکہ دور کے مخارج ہیں تو ان کو اس طرح سے آسانی کر دی جاتی ہے۔ تو بکہ یعنی مکہ، تو بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے جو اللہ کی بندگی کے لیے گھر تعمیر کیا تھا وہ بیت اللہ تھا، جس کا ہم طواف کرتے ہیں، وہ بھی اسی کا طواف کرتے، تمام انبیاء اسی کا طواف کرتے تھے، اسی کی بندگی کرتے تھے۔ تو مبارکاں وہدی للعالمین، جہاں جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، جس میں ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی ان میں حجر اسود کا پتھر ہے، جس نے کبھی اس کا بوسہ لیا ہو تو اسے پتا ہوگا، اور وہ بندہ واقعی فرما بردار ہو کہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، جس نے وہاں جا کر طواف کی لذت حاصل کی ہو،
تو اسے پتا ہوگا کہ اس طواف کی کیا نشانیاں، اس طواف کی نشانیوں میں جس نے بیت اللہ کو اس محبت سے کبھی دیکھا ہو، یعنی وہ جو بیت اللہ کے کچھ کہتے ہیں کہ رائٹس ہیں ہمارے اوپر کہ جب ہم وہاں جائیں، اس کی تعظیم، اس کی وہاں پہ جو ہے، جب اس کی جو ہمارے ہاں تو وہاں اب آج کل جو سین دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے، اب تو مدینے میں نے دیکھا، ظاہر ہے ابھی مہینے پہلے ہی ہم وہاں سے آئے ہیں، تو مدینے میں تو اب انہوں نے جو عورتوں کا حصہ ہے اس میں نے دیکھا کہ بڑے بڑی اسکرینز لگا دی ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی کیمرہ استعمال کرنا منع ہے، اور بھی چیزیں تو اب کیمرے کی، لیکن وہ مکے میں بھی سننے میں تو آیا تھا کہ وہ سختی کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ عام طور پر لوگ وہی جی مطلب وہ خود عمرہ تو کم کر رہے ہوتے، وہ آن لائن عمرہ زیادہ کروا رہے ہوتے لوگوں کو، کہ جی وہ کھولا ہوا ہے، فلاں آنٹی جی کا فون آیا ہوا ہے، فلاں باجی جی کا یا کوئی بھابھی صاحبہ کا یا اماں کا یا کوئی بھی رشتہ دار ہے اپنے بچوں کا، اور ان کی دعائیں قبول کروائی جا رہی ہیں کعبے کے سامنے، اور جی بڑی رومانٹک قسم کی وہاں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور وہ جی بس وہ کیمرہ انہوں نے کھولا ہوا ہے، ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں، وہ اپنے تئیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو صرف کعبے کو دکھا رہے ہیں، نامحرم لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ اس میں کیپچرڈ ہو رہے ہیں، اور وہ جی باجی جی جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے جی آپ کے لیے ایسی دعائیں کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں آپ کو تو دودھ سے دھو کے بھیج دیا اللہ نے، آپ نے تو عمرہ مجھے کروا دیا یہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے، اب آن لائن عمرہ کروایا جاتا ہے، اور جتنے بھی جا رہے ہوتے ہیں فون لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور ورچوئل عمرہ اب ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ ورچوئل عمرہ کر، پتہ نہیں آپ میں سے بھی کتنی بہنوں نے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ حرم میں جائیں، یہ حرم کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اپنے سیل فون کو آپ ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کے جائیں، آپ ایک ایسی عبادت کے لیے جا رہی ہیں جہاں آپ کا تعلق اللہ سے، چلیں آپ نے اپنے بیگ میں رکھا ہوا ہے وقت دیکھنے کے لیے، بعد میں فیملی سے کہاں مل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عمرہ اس پہ آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، بعد میں آپ نے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانی ہے، وہ بزنس ہے انسان کا، اور پھر یہ کہ چلیں یہ نہیں ہو رہا تو جی اپنے رشتہ داروں کو، وہ جو بیچارے کبھی نہیں ہیں ان کو دکھایا جائے، وہ بھائی ٹی وی پہ جائیں، ایک چینل ہے سعودی عرب والوں نے جس پہ لائیو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے طواف، اور ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے کہ وہ جہاں جہاں کیمرے ہیں نا ان کو وہ بتا دیا جاتا ہے، ان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ یہاں لگا ہوا ہے لائیو کیمرہ، وہ وہاں لائیو کیمرے میں جا کے اپنی شکل کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر پورا خاندان اس ویڈیو کو ایک دوسرے کو بھیجتا ہے کہ اوہو یہ دیکھو ہمارا نبی، آج کا نبی، پیارا نبی، اس کی ویڈیو بن گئی ہے مدینہ منورہ میں، یہ ہمارے آج ڈرامے ماں ہو رہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہاں جا کے اس گھر کا جو صحیح حق ہے وہ یہی ہے کہ وہاں جائیں انسان تو عبادت کی نیت ہے، اور طواف جو ہے بالکل نماز کے مانند ہے، ایک دفعہ آپ نے جو جسے وہ تکبیر لگانا ایک طرح سے بالکل اس کے قائم مقام ہے، جب آپ اس طواف میں داخل ہو جاتے ہیں تو استلام جو کرتے ہیں، تو وہ جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، تو بس اس کے بعد جیسے نماز کی پابندیاں ہوتی ہیں وہی نماز کی پابندیاں آپ پر آ جاتی ہیں۔ یہ کیسا طواف ہے اور یہ کیسی نماز ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور فون ہاتھ میں ہے اور اس کو بھی بات ہو رہی ہے اور ساری ساری کالیں اسی وقت آ رہی ہوتی ہیں، انسان وہاں پہ جو وہ عمرہ مبارک کی جو صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں اور فلاں رشتہ دار ہمارا زندہ باد، تو سوچنے کا مقام ہے کہ وہاں ہم کس کام کے لیے گئے ہیں۔ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ وَمِنَ النَّاسِ، جو آتے ہیں اللہ کے پاس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا، یہ دنیا مانگنے والے، تو وہاں کہا گیا تھا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسری طرح کے لوگ کہ جب وہ آتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں آگ کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس سے بچنے کے لیے وہ یہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں صحیح سے ان عبادات کو کرنے کی توفیق دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا جو سکھائی تھی کہ ہمیں پھر جو ہے وہ ہم دونوں کو اپنا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا،
ہمیں سکھا دے وہ سارے مناسک کے حج جو عمرہ کہ جب ہم جائیں تو جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے. آپ عمرے کے لیے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ نیک ہیں پرہیزگار ہیں. ہاں آپ نے عمرے کے دوران جو مطلوب تھا ویسا عمرہ ادا کیا، سفر حج میں اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا، دنیا کی حسنات اور آخرت کی حسنات آپ سمیٹ کے لوٹی، اب آپ اللہ کے یہاں واقعی اجر کی مستحق ہیں. اس پورے سفر کے دوران آپ نے کم سے کم لوگوں سے کلام کیا، ایک قرآن مکے میں ختم کیا، ایک مدینے میں ختم کیا، 1,000 10,000 20,000 استغفار آپ اپنے ساتھ لے کے گئیں جب آپ مکے میں گئیں اگر مکہ پہلے تھا، اور 1,000 10,000 20,000 50,000 درود کا تحفہ آپ مدینے میں لے کے گئیں جب آپ کا اگر پہلے مدینے کا سفر تھا. پھر مدینے گئیں تو وہاں پہ بھی آپ نے صدقہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ یا سلام کے لیے جو صبح شام کے لیے کچھ دروازوں پہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، آپ نے صدقہ دیا وہاں پہ. مکے بھی گئیں، آپ کو وہاں مل رہے ہوتی ہیں جی مزید وہاں پہ جو یہ آیات ہیں ان کے اندر کہ لوگ اتنا وہاں پہ، تو آپ نے بھی کچھ وہاں صدقہ کیا کبھی کہ نہیں کیا؟ کوئی کھجور، کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی پانی کی بوتلیں کچھ تقسیم کی کہ نہیں کی؟ ہمارے ہاں تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں جہاں اتنے قرآن رکھے ہوئے کہ جس کو پڑھنے والے بھی نہیں ہیں صحیح سے، قرآن رکھوا دو وہاں پہ. ہم سمجھتے ہیں وہاں چپلیں رکھوانا بہت اچھا کام، اور وہاں جو وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں غریب ان کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے انسان. صدقے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. تو یہ وہاں اس گھر کے احترام کو سیکھ کے جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عمرے کے نام پر پکنک منا کے آ گئے ہوں اور نہ اس عمرے سے ہم نے بس دنیا دنیا لے وہاں پہ جو ہے ہوتی رہی، اور آج جی KFC میں کھانا کھا رہے ہیں، آج کراچی بریانی کھا رہے ہیں، آج فلاں جی سارے فیملیز مل کے آج یہ دعوت ہو رہی ہے. بس وہاں جب جتنا کھائیں گے اتنا آپ کا باؤلنگ جو ہے وہ ہوگی، باؤل سسٹم آپ کا ایکٹیو ہوگا، اتنا آپ کو جی پتا چلے ابھی وہ مکے میں نماز کا وقت ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے. یہ سارے مسائل تو کم سے کم کھائے انسان وہاں پر. یہ بھی کعبے کا حق ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. کھانے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، عبادت کو عبادت کی طرح سے گزار کے آئے ہیں، تو یہ اس گھر کا تو مبارکم وہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور وہاں پہ ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں. ان کو دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ وہاں کسی طرح گھس کے ایک تصویر لے لوں اس کے ساتھ، بس میری شکل اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں تو جنتی شمار ہو گئی، یہ سارے رشتہ داروں کو بھیجیں گے اور یہ اس پہ تھمز اپ ملیں گے. یہ نہیں ہے مقام ابراہیم کی اصل جگہ. اس کو دیکھ کر کہ اللہ کے یہاں جو مقبول لوگ ہیں ان کی زندگیاں دیکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو. یہ قدم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے نشان پاک کو دیکھ کر ہاں وہاں 2 نفل پڑھے جائیں گے طواف کے بعد، جہاں بھی آپ کو صحیح جگہ میسر ہو، جہاں سہولت ہو آپ کو. لیکن سب سے بڑھ کر وہاں جا کر سب سے اہم بات کہ جس شخص نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، کیسے اس سے جب اس کے بیٹے کو مانگا گیا، اس کی بیوی کو، تو اس نے اللہ کے لیے سب کو اللہ کے سپرد کیا. یہ اللہ کی اپنی شان تھی کہ کسی سے اللہ بیٹا لے لیتا ہے اور کسی سے نہیں لیتا. نوح علیہ السلام سے لے لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ذبح کی جگہ کسی اور کو لے آیا. یہ اب اللہ کہ آپ کو نوح بنائے گا یا ابراہیم بنائے گا. آپ نے تو پوری ایمانداری سے جب اللہ نے کوئی آپ کی اللہ کی قدر آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے. ومن دخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہو جائے امن پا لیتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں میں سے جو بھی طاقت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں کے لیے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، انسانوں کی حاجتیں ہیں ساری. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تو تمہارے سب اعمال پر گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہہ دو اے اہل کتاب تم
ہر ایمان لانے والے کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اس راستے کو ٹیڑھا ثابت کرتے ہوئے حالانکہ اس کے سیدھا ہونے میں تم گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں صاحب ایمان ہونے کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم کس طرح اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور ہم کہیں گے اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول کی سنت سیرت موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جس نے بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا۔ یعنی یعتصم باللہ کا مطلب آگے جا کے آئے گا، آگے آ رہا ہے آیت نمبر 103 میں کہ بحبل اللہ، اللہ کو پکڑنے کا مطلب اللہ کی رسی کو پکڑنا، اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن، وہ رسی ہے۔ حبل اللہ المتین یمدہ، جو تنی ہوئی ہے آسمان سے لے کے زمین تک۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا مسلمان ہی مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یعنی یہ تو ہم بارہا محسوس کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ لوگ تھے اور اللہ نے ہمیں ایک کر دیا، خاص طور پہ صحابہ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی۔ ہم بھی ہم میں کوئی انڈیا سے ہوگا، کوئی پاکستان سے ہوگا، کوئی جی ترکی کا ہوگا، کوئی جی کسی ملیشیا کا ہوگا، کوئی جی سنگاپور، کہیں کا لوگ ہوگا، کوئی کینیڈا کے ہوں گے، یہیں پیدا ہوئی ہوں گی بہنیں، اور ہم سب کو اللہ نے جس چیز پر جوڑ دیا وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی۔ تو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں کسی بھی، تو ہر کوئی پوچھتا ہے پاکستانی ہیں آپ؟ تو پھر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے کہ جی اب یہ کوئی اپنے ملک کا مل گیا ہے، اس سے اردو بولیں گے۔ اور کوئی دوسرا ہو تو اس کو کن نظروں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ملیشیا کے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ انڈیا کے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور انڈیا والے ہمیں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دشمنی ان کے اندر قومیت کی بنیاد پر ہوتی ہے لوگوں میں، لیکن قرآن نے ہم سب کو آ کر کیا کیا؟ بھائی بھائی بنا دیا، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ والے گڑھے کے دہانے پر تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یوں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں لازماً خیر کی طرف بلانے والا ایک گروہ ہونا چاہیے، جیسے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہر وقت ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ کام کرتا رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جس کے افراد بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہ بھلائی نہیں جو ان کو پسند ہے، جس پر وہ کامزن ہو، وہ بھلائی جو قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پیش کریں۔ اور سب سے بڑی جو بھلائی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کا فرما بردار بنانا، اللہ کی کتاب سے جوڑنا۔ تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو فلاح پانے والے ہیں۔ اور اچھی باتوں کا حکم، بعض اوقات آپ صرف جو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزے رکھو، قربانی دو، اثار کرو، تو لوگوں کو پسند ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں کہ یہ مت کرو، وہ ایک ایڈ آتا ہے یوٹیوب پہ بھی اکثر چل رہا ہوتا ہے، اور ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، کل مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا بہت عرصے بعد، وہ ایک بسکٹ ہے شاید یا کوئی چاکلیٹ ہے، ریز نام ہے اس کا، غالباً چاکلیٹ ہے، تو وہ اس کا وہ کچھ انگریزی میں ہوتا ہے کہ
کوئی بھی چیز منع کی جائے بری، یعنی انسان کسی کو منع کرے جو، لیکن یہ جو ہے ریز اس کے لیے کوئی منع نہ کرے کہ یہ کام کرو، تو منع کرتے رہو مختلف چیزوں کے لیے، کچھ اس طرح کا میسج ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جی منع کرنا یہ چیز کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ ایک بچے سے بھی آپ گلی میں گزرتے ہوئے کہیں گے نا کہ یہاں پہ آپ یہ بال، وہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیشہ ٹوٹ جائے، گاڑی کو لگ جائے، تو وہ آپ کو جس طرح دیکھے گا اپنی عزت بچا کے آپ گھر پہنچے۔ اپنے بچوں میں ہی ہم جب ان کو منع کرتے ہیں کسی کام سے تو کیسے ان کے تیور ہوتے ہیں، تو یہ منع کسی کو جب کیا جاتا ہے یہ پہلو بہت اہم ہوتا ہے، ورنہ حکم دیا جائے تو یہ تو لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو یہ دونوں کام کریں گے، بے وقت کریں گے، جس کام کی جس وقت ضرورت ہوگی اس وقت کریں گے، یہی ہے پلا پانے والے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور ایک دوسرے سے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح ثبوت آ چکے تھے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سزا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز بہت سے چہرے روشن اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس ایسے کافر پس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، رہے روشن چہروں والے تو وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم اے نبی تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور آخری فیصلے کے لیے سارے معاملات اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے۔ آگے سے ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے، ابھی مضمون اسی مضمون سے ریلیٹڈ کچھ آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں، تو کل انشاءاللہ جو 4-5 منٹ ہیں اس میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد